بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی عزیز طلبہ، ہم سورہ احزاب کا تعارف کی ابتدائی ویڈیو کلپ میں نے آپ کو سینڈ کیا تھا۔ تو سورہ احزاب کے اندر بنیادی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 مضامین کو بیان کیا ہے، جس میں سے پہلا مضمون یہ ہے کہ اس سورہ احزاب کے اندر غزوہ احزاب کا ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی یہ صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو چوتھے اور 5ویں سال کے درمیان میں یہ نازل ہوئی، اور اس کے پس منظر میں 4 واقعات ہیں۔ پہلا واقعہ تو بڑا مشہور ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ احزاب کا ذکر کیا ہے، جس کی اوپر اس سورت کا نام بھی رکھا گیا ہے، جس جنگ کے اوپر کہ مشرکین اور قریش جو ہیں وہ جب بدر اور احد میں ان کو جب شکست ہوئی تو اس کے بعد ان لوگوں نے اس کا بدلہ لینے کے لیے خندق کے موقع ایک غزوہ خندق کیا، یعنی اس احزاب کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا۔ تو انہوں نے سب قبائل کو مشترکہ کر کے ایک محاذ بنایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور مدینہ منورہ پر حملہ کر دیا۔ تو حضرت سلمان فارسی کے مشورے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خندق کھودی۔ تو یہ جو خندق تھی، اس خندق کے اندر جو ہے آپ کو علم میں ہے کہ یہ خندق جو ہے تقریباً اس کی جو لمبائی اور چوڑائی تھی 10 میل تھی، اور 10 ہاتھ گہری تھی، اور 10 ہاتھ ہی اس کی چوڑائی اور لمبائی اس کی تقریباً 3 میل کے قریب تھی۔ تو یہ ایک اس وجہ سے اس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پہلی چیز تو یہ واقعہ اس کے اندر بیان ہوا ہے، اور دوسرا جو واقعہ اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہے کہ بنو قریظہ جو ہے یہ جو ہے کیا کہتے ہیں، ایک قبیلہ تھا یہودیوں کا، جو کہ مدینہ منورہ کی مضافات میں یعنی مدینہ منورہ کے اطراف میں رہا کرتا تھا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو یہ قبیلہ جو ہے وہاں پر اثر و رسوخ رکھتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا معاہدہ اعلان کیا۔ وہ معاہدہ یہ تھا کہ مسلمان اور یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے، لیکن غزوہ احزاب کے موقع پر انہوں نے بنو قریظہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاہدہ ہوا اس کو پس پش ڈال دیا اور اس معاہدے کی پاسداری نہیں کی۔ تو اس وجہ سے دوسری نمبر پہ ان کا واقعہ ذکر ہوا کہ ان کو پھر بعد میں قتل کر دیا گیا تھا۔ ان کی تفصیل اس سورہ مبارکہ میں آگے آئے گی انشاءاللہ۔ تیسرا اہم واقعہ یہ ہے عزیز طلبہ، یہ بہت ہی اہم واقعہ ہے جو اس سورہ مبارکہ کے اندر آیا ہے، جس میں منہ بولے بیٹوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات کو نازل فرمایا ہے۔ منہ بولا بیٹا یہ ہوتا ہے کہ ایک آپ کا حقیقی بیٹا ہے، اور ایک آپ نے کسی بچے کو آپ اڈاپٹ کرتے ہیں جو آپ کا حقیقی نہیں ہے بلکہ آپ اس کو اپنی گود لے کے پرورش کرتے ہیں، وہ ایک آپ کا منہ بولا بیٹا ہوتا ہے۔ تو عرب میں یہ برائی تھی کہ جس طریقے سے سگا بیٹا ہوتا ہے اسی طرح وہ منہ بولے بیٹے کو بھی اپنا سگا بیٹا سمجھا کرتے تھے اور اس کو میراث میں حصہ دیا کرتے تھے۔ تو یہ غلط قسم کا رسم و رواج اس میں آ گیا تھا۔ اور پھر دوسری بات یہ تھی کہ جس طرح آپ اپنے حقیقی بیٹے کی بیوی سے اس کی طلاق دینے کے بعد شادی نہیں کر سکتے، تو عرب یہ سمجھا کرتے تھے اسی طریقے سے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے بھی طلاق دینے کے بعد شادی نہیں کی جا سکتی۔ تو اس میں بہت ساری برائیاں اور خرابیاں موجود تھیں۔ تو منہ بولے بیٹے کو جو ہے وہ سگا بیٹا بنا لیا کرتے تھے۔ تو اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ صرف تمہارے منہوں کی باتیں ہیں، ذالک قولہم بافواہہم، یہ جو بات ہے یہ صرف اور صرف تم لوگوں کی اپنی ایک بنائی ہوئی ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو ان جاہلانہ رسموں کو ختم کرنے کے لیے کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو منہ بولے بیٹے تھے حضرت زید، جن کو لوگ زید بن محمد کہا کرتے تھے، ان کو پھر فرمایا منع کیا گیا۔ تو پھر لوگوں نے ان کو زید بن حارثہ کہنا شروع کیا، اور انہوں نے ان کا جو نکاح تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی کی بیٹی حضرت زینب سے فرمایا تھا۔ تو ان کا آپس میں نباہ نہیں ہو سکا، تو حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دے دی۔ تو پھر اللہ کے حکم سے، اللہ کی مشیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح فرمایا۔ تو اس وجہ سے کہ یہ خاتمہ آپ صرف زبانی نصیحت سے نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے کہ یہ جاہلانہ رسمیں بہت زیادہ تک عرب کے رسم و رواج میں بہت زیادہ پیدا ہو چکی تھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی رسموں کا خاتمہ کرنے کے لیے سب سے پہلے خود علی الاعلان ان رسموں کے خلاف عمل فرمایا، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ اگر اس کام میں ذرا بھی کوئی خرابی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس بھی نہ جاتے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی وہ کام نہیں کر سکتے جو کہ مصلحت کے، حکمت کے خلاف ہو یا اللہ کے حکم کے خلاف ہو۔ تو اللہ کے نبی نے جب یہ کام کیا تو اس سے ایک بہت بڑا اشارہ مل گیا کہ اب منہ بولے بیٹوں کی کوئی وہ حیثیت نہیں ہے۔ تو یہ یاد رکھیے گا، یہ بڑا اہم ٹاپک ہے جو اس کے اندر بیان ہوا ہے۔ پھر عزیز طلبہ اس کے اندر ایک اور جو ٹاپک بیان ہوا ہے کہ اگر آپ کسی کوئی شخص شادی کرنے کے بعد اپنی خاتون سے ان کی رخصتی نہیں ہوتی، صرف اگر میاں بیوی کا آپس میں نکاح ہوتا ہے اور رخصتی سے پہلے وہ طلاق دے دیتے ہیں،
تو طلاق دینے کے بعد رخصتی سے پہلے طلاق دینے کے بعد عدت نہیں ہے خاتون پر. عدت جو ہے، جو کہ عام طور پہ عدت ضروری ہوتی ہے خاتون کے لیے، تو وہ ضروری نہیں ہے ایسی صورت کے اندر. اور چوتھا واقعہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ مختلف حالات میں زندگی گزاری، لیکن جب وہ فتوحات ہوگی تو ازواج مطہرات کی طرف سے یہ مطالبہ آیا کہ ان کے نفقے میں، یعنی ان کے خرچے میں اضافہ کیا جائے. تو یہ مطالبہ عام حالات میں کسی بھی طرح کوئی ناجائز نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف رکھنے والی ان مقدس خواتین کا مقام اس قسم کے مطالبات سے بالا تر تھا. اس لیے صورت میں اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو یہ اختیار کیا کہ اگر وہ دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اعزاز و اکرام کے ساتھ علیحدہ کرنے کو تیار ہیں، اور اگر وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے ساتھی ہیں تو پھر آخرت کے انعام کی طلبگار کریں. اور یہ یاد رکھیے کہ کسی بھی ازواج مطہرات نے اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا، بلکہ انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہنے کو پسند فرمایا. اچھا، پھر یہ ہے کہ چونکہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، تو اس واقعے پر کفار اور منافقین اللہ کے نبی کے خلاف طرح طرح کے اعتراضات فرمائے. تو پھر اس صورت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے بلند مقام اور مرتبے کو بیان فرمایا کہ آپ کی جو شخصیت ہے وہ عام شخصیت نہیں ہے، بلکہ آپ نبی ہیں، اور نبی کی شخصیت اور ذات بہت بلند ہوتی ہے. تو اس طریقے سے عزیز طلبہ، اس کے اندر یہ تقریباً 4 سے 5 مضامین ہیں جو اہم اس میں بیان ہوئے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بارے میں وقتاً فوقتاً آگے چل کے میں وضاحت کرتا جاؤں گا. تو امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی. اگر اس میں کوئی آپ کو بات سمجھ میں نہ آئے تو مجھ سے ضرور پوچھیں. بہت شکریہ، جزاک اللہ، السلام علیکم.